بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیت المقدس کے قریب بیت لحم میں پیدا ہوئے۔ وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ کا خیال ہے کہ آپ مصر میں پیدا ہوئے اور مریم علیہ السلام اور یوسف بن یعقوب نجار نے گدے پر اکٹھا سفر کیا، جبکہ ان کے اور کاٹھی کے درمیان کوئی چیز نہ تھی، لیکن یہ بات غلط ہے۔ حدیث کے حوالے سے بیان ہو چکا ہے کہ وہ بیت لحم میں پیدا ہوئے، لہذا حدیث کے مخالف خیال و نظریہ باطل ہے۔ وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ اس دن مشرق و مغرب کے تمام بتوں کے بل گر پڑے اور شیاطین اس وجہ سے بہت حیران ہوئے، حتیٰ کہ ابلیس نے ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی اطلاع دی۔ پھر شیاطین نے دیکھا کہ آپ اپنی ماں کی گود میں ہیں اور فرشتے ان کے گرد حلقہ بنائے کھڑے ہیں۔ اس دن آسمان پر ایک عظیم ستارہ طلوع ہوا اور فارس کا بادشاہ اس کے ظاہر ہونے سے پریشان ہوا۔ بادشاہ نے اس بارے میں کاہنوں سے دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ کسی بڑے آدمی کی پیدائش پر ظاہر ہوتا ہے۔ اس نے اپنے قاصدوں کو سونا اور مر پرفیوم اور لبان یعنی صنوبر ایسے تحائف کے ساتھ بھیجا۔ جب وہ شام میں پہنچے تو اس کے بادشاہ نے ان کے آنے کا مقصد پوچھا تو انہوں نے مقصد بیان کیا۔ اس نے ستارے کے طلوع کے وقت کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے وہی وقت بتایا جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ چونکہ انہوں نے ماں کی گود میں گفتگو کی تھی، اس لیے ان کا معاملہ چار دانگ عالم میں مشہور ہو گیا۔ بادشاہ نے انہیں تحائف سمیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف روانہ کیا اور ان کے ساتھ کچھ واقف کار لوگوں کو بھی بھیجا تاکہ واپسی پر وہ اسے قتل کریں۔ جب وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا کر واپس ہوئے تو آپ کی ماں کو کسی نے بتایا کہ شام کے بادشاہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے قاصد بھیجے ہیں۔ یہ سن کر مریم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اٹھایا اور مصر پہنچ کر وہاں رہائش اختیار کر لی، حتیٰ کہ آپ کی عمر 12 برس ہو گئی۔ بچپن میں ہی آپ سے کرامات اور معجزات ظاہر ہونے لگے۔ مریم علیہ السلام بیٹے کے ساتھ جس رئیس علاقہ کے پاس ٹھہری تھی، اس کا مال گھر سے گم ہو گیا اور مال چرانے والے کا کوئی علم نہ ہو سکا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں فقیر، ضرورت مند اور ضعیف قیام کیا کرتے تھے۔ مریم علیہ السلام کو یہ بات بہت ناگوار گزری۔ لوگوں اور مالک مکان کو بھی اس سے بڑی پریشانی ہوئی۔ لوگوں کو اس واقعہ کی حقیقت معلوم ہی نہ ہو سکی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک اندھے اور ایک لنگڑے شخص کی طرف قصد کیا جو الگ تھلگ بیٹھے تھے۔ آپ نے اندھے کو کہا، اس اپاہج کو اٹھاؤ اور لے کر کھڑا ہو جا۔ اس نے کہا، میں یہ کام کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اس نے کہا، کیوں کر نہیں ہو سکتا؟ اسی طرح تم نے اس روشن دان سے مال چراتے وقت کیا ہے۔ انہوں نے نہ صرف چوری کا اقرار کیا بلکہ مسروقہ مال بھی پیش کر دیا۔ اس واقعہ کے بعد لوگوں کی نظر میں آپ کا مقام و مرتبہ بلند ہوا۔ یہ واقعہ آپ کے بچپن میں پیش آیا۔ ایک بار علاقہ کے رئیس کے بیٹے نے اپنی اولاد کی رسم طہارت کے لیے دعوت کی۔ جب لوگ جمع ہوئے اور کھانا کھا چکے تو اس نے اس دور کے رواج کے مطابق بعد میں شراب پلانے کا ارادہ کیا تو دیکھا کہ مٹکے شراب سے بالکل خالی ہیں۔ اسے اس سے پریشانی ہوئی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ صورتحال دیکھی تو ان مٹکوں کے پاس آ کر ان کے منہ پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ آپ جس مٹکے پر ہاتھ پھیرتے وہ بہترین شراب کے ساتھ ابھر جاتا۔ لوگ دیکھ کر بہت حیران ہوئے۔ انہوں نے آپ کی بہت زیادہ تعظیم و توقیر کی اور آپ کی والدہ کے لیے مال و دولت کا ڈھیر لگا دیا، لیکن انہوں نے یہ مال قبول نہ کیا اور مصر سے ہجرت کر کے بیت المقدس آ گئے۔ اسحاق بن بشر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں کلام کرنے کے بعد جب سب سے پہلے اپنی زبان کھولی تو آپ نے اللہ کی ایسے کلمات کے ساتھ بزرگی بیان کی کہ کسی کان نے اس سے پہلے کبھی بھی اس انداز میں اللہ کی تعریف و بزرگی بیان کرتے ہوئے کسی کو نہ سنا تھا۔
उस तकरीर में आपने शम्स व कमर, पहाड़, दरिया और चश्मे वगैरह कोई ऐसी चीज न छोड़ी जिसका उसमें तस्करा न किया हो। आपने फरमाया, ए अल्लाह, तू अपनी बुलंदी में करीब है और कुर्बत के बावजूद बुलंद है। अपनी मखलूक में से हर चीज से ऊंचा है। तू ही है जिसने अपने हुक्म से 7 आसमान खड़े किए। वो पहले धुआं ही थे मगर तेरे खौफ से अतात शार होकर आए। उन आसमानों में फरिश्ते हैं जो तेरी तस्बीह व तकदीस बयान करते हैं। फर्श व अर्श में तूने रात की तारीकी, सूरज व चांद और सितारे बनाए और दिन को सूरज की चमक दमक रख दी। तूने उनमें रात, बाज ने रात से मुराद फरिश्ता लिया है, बना दी जो तेरी हम के साथ तस्बीह कहती हैं। तेरी इज्जत के साथ तेरी पैदा करदा तारीकी रोशनी से हमकिनार होती है। तूने आसमान में रहनुमाई के लिए सितारे बना दिए जिसके साथ अंधेरों में भटके हुए लोग रहनुमाई पाते हैं। ए अल्लाह, तूने जमीन और आसमान पैदा किए और उनमें बरकतें रखी और तुंद व तेज मौज पर तूने उन जमीनों को खड़ा कर दिया और एक दूसरे की मदद के लिए उन्हें मती व फरमानबरदार कर दिया है। उसकी सख्त मौजें आपके ताबे हैं और तेरे हुक्म और तेरी इज्जत के सामने सरंगू हैं। तूने समंदरों के साथ दरिया और नहरें और छोटे छोटे नाले जारी कर दिए हैं और नदी नालों के साथ ही उबलने वाले चश्मे निकाल दिए हैं। उनसे नहरें वजूद में आती हैं और फिर दरख्तों और फलों की पैदावार का लामुतनाही सिलसिला शुरू हो जाता है। फिर तूने जमीन के ऊपर पहाड़ों को रख दिया जो मेघों का काम देते हैं। ये जमीन और पहाड़ पानी की सतह पर कायम हैं। चट्टानें और पहाड़ों की बुलंदियां तेरी मती व फरमान बरदार हैं। ए अल्लाह, तू बरकत वाला है। कौन तेरी सिफात बयान करने का हक अदा कर सकता है। तूने बादलों को फैला दिया, इंसानों को आजाद कर दिया। तू हक का फैसला करता है और तू सबसे बेहतर फैसला करने वाला है। तेरे सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। तू हर तरह के ऐब व नुक्स से पाक है। तूने हुक्म दिया है कि हम तुझसे हर गुनाह से बख्शिश तलब करें। तेरे सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। तू पाक है, तुझसे सिर्फ अक्लमंद बंदे ही डरते हैं। हम गवाही देते हैं कि तुझे हमने नहीं तराशा और न तू ऐसा परवरदिगार है जिसका जिक्र खत्म हो जाए। तेरा कोई शरीक नहीं कि हम उनको पुकारें और तुझे छोड़ दें। हमें पैदा करने के वक्त तेरा कोई मददगार नहीं और न ही हमें तेरे माबूद होने में शक है। हम गवाही देते हैं कि तू यकता और बेनियाज है। तूने किसी को जन्म नहीं दिया और न तू जन्म दिया गया है और तेरे बराबर का कोई नहीं। दोस्तों, तब तक के लिए इतना ही। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।